بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی عربی رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو کہ سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ 127 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تمہیں ان کے معاملہ میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اس کی تصریح نہیں فرمائی گئی کہ عورتوں کے معاملہ میں لوگ کیا پوچھتے تھے، مگر آگے چل کر جو فتویٰ دیا گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ یہ اصل استفسار ہے، استفسار کا جواب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان حکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ابتدائی 2 رکوعوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطور خود چھیڑ دیا گیا۔ وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں پہلے اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ تم جن کے نکاح کرنے سے تو تم باز رہتے ہو۔ ترغبون ان تنکحوہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے، تاکہ اس کا کوئی ایسا سر دھرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو۔ وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ النساء کی آیت مبارکہ 127 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اور یہ ولاگز الحمدللہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ مناسب سمجھیں تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔